बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा ज़यम अलानुर वज़ीर कतुन को ज़प F9 पार्क के मौजूद यमा दलता दे मुस्मियाती तब्दीली पर हवाला सरा द यो प्रोग्राम इनकाद शवे दे चुकुम दलता रगली खलक ती दागुई सरा बमुंग द मुस्मियाती तब्दीली पर हवाला सरा खबरें कहूँ चुप मुस्मियाती तब्दीली और पदे प्रोग्राम बंदे दे दुई नज़र सदे और देने अलावा चुकुम दगा मुस्मियाती तब्दीली प्रोग्राम दे ददा से किस्म प्रोग्रामों बार बार इनकाद ज़रूरी दे बार बार ददा से किस्म प्रोग्रामों इनकाद करे शी और देने अलावा चुकुम मुस्मियाती तब्दीली दा पाغي حواله سره د دوی خلکو ته پیغام زده په دې مختلفو سیزونو به چې کوم دلته راغلي خلک دي د هغوی سره به خبرې کوو راځئ د موږ سره اوسئ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے کیا کہیں گی اور اس پروگرام کو مطلب انجوائے کیا کہیں گی اس کے حوالے سے انجوائے تو سچ بچوں نے بہت کیا اور ہمیں تھوڑی بہت گرمی تو ظاہر لگی ہے لیکن یہ کہ ارینجمنٹ انہوں نے اچھا رکھا ہوا تھا فینز وغیرہ کا بھی پھر اندر ہال میں جو ہے آڈیٹوریم میں ان کے اے سیز وغیرہ بھی ورکنگ میں تھے تو اچھا ہو گیا سب ماشاءاللہ. تبدیلی مطلب کے حوالے سے قربانی تو دینی پڑتی ہے کیونکہ بچوں کو بھی بتانا کہ درخت زیادہ اگائیں گند نہ پھیلائیں. ایگزیکٹلی یہ تو ہے بلکہ ان کا جو مین تھا وہ ہے ہی پلانٹس پہ اور ڈیفارسٹریشن پہ پھر ریسائکلنگ پہ. مین بچوں کو ہم نے اسی چیز کی یہاں پہ نالج دی ہے کہ وہ اسی سے ریلیٹڈ جو ہے تو اپنا سارا اچھا یعنی کہ وہ ریسائکل کریں گے چیزوں کو تو ہماری انوائرمنٹ کلین رہے گی اور اچھے سے سارا کچھ ہوگا, بیماریاں کم ہوں گی, آکسیجن ہوگی جب پلانٹیشن سے. تو یہی ساری انفارمیشن ہم نے دی ہے. اب اللہ کرے بچے آگے بھی اس چیز کو لے کے چلیں انشاءاللہ. کیا کہیں گے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے ایسے پروگرامز کا بار بار انعقاد ہونا چاہیے, بار بار انعقاد ضروری ہے؟ ہونا تو چاہیے, یعنی کہ بار بار اتنا بھی زیادہ نہیں لیکن ایٹ لیسٹ ٹرم میں 2 یا 3 دفعہ تو لازمی ہونا چاہیے, ہوتے رہنا چاہیے کیونکہ اس سے بچے جو ہے تو ایجوکیشن بکس کی تو لیتے ہی رہتے ہیں لیکن جو اس طرح سے ایکسپیریمنٹ کر پریکٹیکلی اس میں آ کے کرتے ہیں تو وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے. درخت کی اہمیت کا بھی ان کو پتہ چل جاتا ہے, بچے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ گند نہ پھینکنے کی بھی مطلب اس کو ہدایات اور اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ گند سے مطلب کتنا مطلب ایک سٹی یا شہر یا علاقہ کتنا گندا ہو جاتا ہے. تو کیا کہیں گی لوگوں کے لیے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ پیغام یہی ہے کہ اگر آپ لوگ جیسے باہر چلے جاتے ہیں, کہیں پکنک پہ چلے جاتے ہیں یا اپنی کار سے ہی کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو اکثر لوگوں کو عام سا ایک ہمارا بن چکا ہے کلچر کہ کھاتے ہوئے ریپرز ادھر پھینکے, کوئی بھی چیز کھا رہے ہیں تو ادھر ادھر ہم پھینک رہے ہوتے ہیں, جبکہ یہ نہیں ہونا چاہیے. چلتے پھرتے ہمارے پاس کوئی شاپر یا کوئی چیز ہونی چاہیے جس میں ہم اپنا ویسٹ ڈالیں اور پھر اسے کہیں ریسائیکل کر کے ان کے کسی بن میں ڈالیں. بالکل درخت تو بالکل بھی نہ کاٹیں کیونکہ وہی ہمیں مین آکسیجن دے رہے ہیں, آکسیجن وہیں سے بن رہی ہے. تو اس لیے ڈیفارسٹریشن تو بالکل بھی نہیں چاہیے. اگر فرض کریں کاٹ بھی رہے ہیں کسی کام کی وجہ سے تو اس کی جگہ مزید 5 درخت لگائیں, پودے لگائیں گے وہ بڑے ہوں گے تو اگر 5 لگائیں 10 لگائیں جتنے بھی ان میں سے چند تو بڑے ہوں گے. تو ڈیفارسٹریشن تو پہلے تو اس پہ بھی کوئی قانون پاس ہونا چاہیے کہ ان کے جیسے بہت زیادہ اسلام آباد ایک زمانے میں گرین اسلام آباد ہوتا تھا جو اب گرے بن چکا ہے. تو یہ اس چیز پہ تھوڑا سا ہمارے دیکھنا چاہیے کہ یہ روک اس کی سوسائٹیاں بن رہی ہے, ظاہری بات ہے گرے تو بنے گا. پہاڑ کٹ رہے ہیں, ڈیفارسٹریشن ہو رہی ہے اور نئی نئی سوسائٹیاں بن رہی ہیں, باغوں کے باغ کٹ رہے ہیں وہاں پہ سوسائٹیاں بن رہی ہیں. تو چیز تو غلط ہے, اس کو روکنا چاہیے. کیا کہیں گے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اور اس پروگرام کے حوالے سے؟ بہت انفارمیٹو پروگرام تھا یہ. اس میں بچوں کو ہر طرح سے جو ہے وہ آگاہ کیا گیا ہے کہ کس طرح سے آپ نے اپنے انوائرمنٹ کو بچانا ہے اور کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ مطلب ٹریز نہیں کاٹنے اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو کافی انفارمیٹو پروگرام تھا یہ. موسمیاتی تبدیلی جس طرح کہ آج کل مطلب پاکستان سمیت دنیا بھر میں مختلف ممالک سے متاثر ہو رہے ہیں, ایسے پروگرامز کا انعقاد بار بار ہونا چاہیے, بار بار انعقاد ضروری ہے؟ جی بالکل ضروری ہے لوگوں میں آگاہی پھیلانے کے لیے کیونکہ لوگوں میں اتنی آگاہی نہیں ہے تو بالکل ضرور ہونے چاہیے. موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے آپ کا لوگوں کے لیے پیغام کیا ہے؟ یہی کہ آپ درخت بچائیں اور پولوشن کم کرنے میں آپ کافی رول ادا کر سکتے ہیں. سرسبز و گرین پاکستان کے لیے مطلب ہر بندہ کردار ادا کرے. ہاں جی بالکل, ہر کسی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. آپ کا نام؟ میرا نام اغنا فرید ہے. موسمیاتی تبدیلی اور ساتھ ساتھ اس پروگرام کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ پروگرام بہت اچھا ہے اور اس طرح کے پروگرامز ہونے چاہیے تاکہ بچوں میں کانفیڈنس لیول تھوڑا انکریز ہوتا ہے. یہاں پہ بچوں کو کیا بتایا گیا, خاص کر درخت, گندگی, باقی مختلف چیزیں؟ ان کو یہاں پہ بتایا گیا کہ ماحول کو کیسے صاف رکھنا ہے, آنے والے وقت میں ہمیں درخت لگانے چاہیے اور ہمیں درختوں کو کاٹنا چاہیے اور اینیملس وغیرہ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے ہمیں.
موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے ایسے پروگرامز کا انعقاد بار بار ضروری ہے؟ جی ضروری ہے، ایسے بار بار ہونا چاہیے تاکہ سب کو اویئرنیس ہو کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ماحول میں خوشگواری لانی چاہیے۔ سرسبز گرین پاکستان کے لیے ہر بندے کو کردار ادا کرنا چاہیے، تو آپ کا لوگوں کے لیے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے کیا پیغام ہے؟ نو آئی ہیو نو میسج فار اینی ون ایلس۔ مطلب موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے لوگوں کو درخت زیادہ اگانے چاہیے، ہر بندہ مطلب اس کی کوشش میں مطلب اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ درخت اگائے. کیا کہیں گے؟ یہی کہ زیادہ سے زیادہ درخت اگانے چاہیے تاکہ ماحول جو ہے وہ اچھے سے اچھا ہو اور آب و ہوا بھی اچھی ہو تاکہ لوگ اچھے سے سانس لے سکیں۔ ڈاکٹر صاحب موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ اس پروگرام کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بڑی آپ نے اچھا سوال پوچھا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی جو ہے نا جی، وہ اس وقت ایک بڑی ان ہے اور جو ایک حقیقت ہے ابھی کی، مطلب کلائمیٹ چینج از ہیئر اینڈ وی ہیو ٹو فیس اٹ اینڈ وی ہیو ٹو سیٹل اٹ۔ تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، ہمارے بچے یہاں پڑھتے ہیں تو انہوں نے بڑا اچھا ایک ایکو سسٹم کے بارے میں جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو یہاں پہ اپنا تھیم رکھا ہے اس وقت، وہ انہوں نے آلموسٹ ہر گوشے کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے جی۔ تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بہت سارے جو یہاں پہ جو مشکلات رونما ہو رہی ہیں، فلڈز آ رہے ہیں، ڈراؤٹس ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ایکسٹریم ایونٹس آ رہے ہیں، تو ان کی بنیادی وجہ کلائمیٹ چینج ہی ہے، جس کو جو ایڈریس کرنے کے لیے ہم سب کو جو ہے نا مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خود منسٹری آف کلائمیٹ چینج سے میں ہمارا ریسرچ ونگ ہے گلوبل چینج امپیکٹ اسٹڈی سینٹر، اس میں جو ہے واٹر ریسورسز اینڈ گلیشیولوجی سیکشن میں جو ہے سروس کرتا ہوں جی۔ کیا کہیں گے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے ایسے پروگرامز کا انعقاد بار بار ہونا چاہیے، بار بار انعقاد ضروری ہے تاکہ بچوں کو بھی پتہ چلے، ایک آگاہی لوگوں کو بھی ملے، خاص کر درخت اگانا اور پھر ایک کلین اینڈ گرین پاکستان کے حوالے سے اور صفائی ستھرائی کے حوالے سے کہ وہ مطلب اسے معاشرہ اس کے لیے مطلب وہ چیز کتنا فائدہ مند معاشرے کے لیے وہ چیز رہتی ہے۔ جی بالکل، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بچوں کے حوالے سے ان کی تربیت اور ان کی ایجوکیشن میں اس چیز کی بڑی کمی ہے۔ اوورآل ہمارے پورے سسٹم میں اس چیز کی کمی ہے، اور اس طرح کے ایونٹ سے ایک ریگولر سٹڈیز میں بھی ویسے بہت سارے لوگوں نے ابھی اس میں چیزیں شامل کی ہیں اپنے کورس میں بھی، لیکن اس طرح کے ایونٹ سے خاص طور پہ آگاہی ہوتی ہے بچوں میں بھی، اور ان کے جو پیرنٹس ہیں جن کو کلائمیٹ چینج اور اس کی جو اثرات ہیں ہماری روزمرہ زندگی میں، اس کے حوالے سے آگاہی کے لیے بہت اچھا میں سمجھتا ہوں یہ اس طرح کے ایونٹس بہت ضروری ہیں۔ کیا کہیں گے اس کے حوالے سے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے لوگوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں جی اس میں ہر شعبہ ہے زندگی میں ہر شخص کو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ پانی کے حوالے سے بات کریں تو ہمیں مثال کے طور پہ پانی کی کنزرویشن کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہمارے گھر میں جو پانی ضائع ہوتا ہے مختلف سسٹم میں، اس کو پانی کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گھر میں پانی دھونے سے، اسی طرح دھونے کے حوالے سے، گاڑی دھونے کے حوالے سے، یا ویسے پانی جو استعمال کرتے ہیں اس کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بھی جہاں ہم کردار جو درختوں کے حوالے سے بات آپ نے کی ہے وہ بھی بڑی ضروری ہے۔ ہماری گورنمنٹ بھی اس میں کافی کردار ادا کر رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہمارا خیبر پختونخوا میں بلین ٹری سونامی کا پروجیکٹ گزرا ہے، ابھی 10 بلین ٹری سونامی ڈرائیو کا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے، منسٹری آف کلائمیٹ چینج اس کو کیری آؤٹ کر رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں، اس طرح کے جو کام ہیں وہ بہت ضروری ہیں کلائمیٹ چینج کو ایڈریس کرنے کے لیے۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، لوگوں میں یہ چیز اس چیز کی اویئرنس نہیں ہے، لوگ درخت بھی کاٹتے ہیں، گند بھی پھیلاتے ہیں، اس سے بچوں کے لیے، معاشرے کے لیے اس طرح کی چیز کتنا تباہ کن ہے؟ جی یہ تو ظاہری بات ہے جی، اگر آپ آگاہی نہیں ہوگی، لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہوگی تو پھر وہ اسی طرح چلتے رہیں گے۔ اس طرح چلتے رہیں گے تو وہ بزنس ایز یوزل سینیریو کی وجہ سے جو ہے نا تباہیاں نظر آ رہی ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے ہر سال فلڈز بھی آتے ہیں، ڈراؤٹس بھی آتے ہیں، ہیٹ ویوز بھی آ رہی ہیں۔ تو لوگوں کو جب آگاہی ہوگی تو وہ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، اڈیپٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر فلڈز آئیں گے تو ان کو پتہ ہوگا کہ ہم نے کیسے بچنا ہے۔
اگر ڈراؤٹس ہوں گے تو فصلیں ہماری کیسے متاثر ہوں گی. ہیٹ ویو آپ کو پتہ ہے کتنے سالوں سے آ رہی ہے, کتنے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. تو وہ جب لوگوں میں آگاہی ہوگی تو وہ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے, اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے, اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کی کوشش کریں گے. اس طرح اگر آپ پہاڑوں میں چلے جائیں, وہاں پہ گلیشیئرز جو ہیں ہمارے وہ کلائمیٹ چینج سے میلٹ ہو رہے ہیں, اس کے لوگوں کو آگاہی ہوگی تو وہ اس سے جو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں گلیشیئر لیک آؤٹ برس فلڈز ہوتے ہیں گلیشیئر میلٹ ہونے سے, تو وہ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے. اس سے بچاؤ کے لیے جو ممکنہ تدابیر ہوں گی وہ کریں گے. تو اس طرح کے ایونٹس جو ہیں اس کی آگاہی کے لیے بہت ضروری ہیں. اس طرح کے جتنے بھی کلائمیٹ چینج اور اس کے اثرات ہیں اس سے بچنے کے لیے. جی, موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے کیا کہیں گی اور اس پروگرام کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا گیا ہے. بچوں نے بڑھ چڑھ کے پارٹیسپیٹ کیا اور بہت اچھا پرفارم کیا ہے. ہم لوگ جس چیز کو نظر انداز کر رہے ہیں انہوں نے اسی پوائنٹ آف ویو کو مطلب ابھارا ہے, اور بڑا اچھا لگا ہے کہ ایسے پروگرام ہونے چاہیے. اور نیکسٹ ٹائم یہی کوشش کریں گے کہ اسکول والوں سے اس سے بھی بیسٹ ہو. لیکن یہ بھی بہت بیسٹ تھا کہ کافی جو ہے وہ بچوں کو اس کے بارے میں معلومات جو کہ آج کل کے بچوں کو نہیں ہیں, وہ جس طرح گیجٹس یوز کرتے ہیں اور جس طرح پولوشن ہو رہی ہے اس کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے, جو کہ کافی ہم لوگ مطمئن ہوئے اس پروگرام سے. اور انشاءاللہ نیکسٹ بھی ہم امید کریں گے کہ اچھے پروگرام اس طرح کے منعقد کیے جائیں گے. موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے ایسے پروگرامز کا بار بار انعقاد ہونا چاہیے, بار بار انعقاد ضروری ہے. جی بالکل ہونا چاہیے, اور ایمس سے ہمیں یہی امید ہے کہ یہ ادارہ انشاءاللہ ضرور آئندہ بھی ایسے پروگرام ہیلڈ کرے گا. لوگوں کو موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے جتنے بھی کم سے کم پولوشن ہم لوگ مطلب ماحول میں کر سکتے ہیں وہ کریں, کیونکہ لوگ اس چیز کا خیال نہیں رکھ رہے. ہم لوگ جو ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے جتنے بھی بچے آئے ہیں انہوں نے کھا کے ریپرز وغیرہ ادھر ادھر پھینک دینا, اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے کافی ماحول خراب ہو رہا ہے. تو ان چیزوں کو ذرا کنٹرول کرنا چاہیے. درخت تو بہت ضروری ہے ہمارے ماحول کے لیے, کیونکہ بہت زیادہ درختوں کی کٹنگ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی پھیل رہی ہے. تو کوشش کریں کہ درخت لگائیں, انہیں کاٹیں نہیں. اگر کاٹ بھی رہے ہیں کسی ضرورت کی وجہ سے, ایک کاٹیں تو 5 لگائیں. موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے کیا کہیں گے اور اس پروگرام کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ پروگرام بہت اچھا پروگرام تھا جس سے کافی کچھ سیکھا ہے. بچوں کی زندگی میں بھی کافی بدلاؤ آئے گا مجھے لگتا ہے, کیونکہ ہم خود بھی ابھی نیو جنریشن ہے, تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو آنے والی نسلیں وہ بھی بہت بہتر اپنی زندگی میں کریں, اور جو غلطیاں آج لوگ کر رہے ہیں وہ نہ کریں. موبائل ایڈکشن کا بتایا تھا کہ موبائل ایڈکشن بہت زیادہ ہے, یہ سچ میں بہت زیادہ ہوئی ہوئی ہے. تو بچوں کو, پیرنٹس کا کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھیں تاکہ ان کا فیوچر بھی اچھا ہو اور ان کا مستقبل میں کوئی پریشانی نہ آئے. موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے ایسے پروگرامز کا بار بار انعقاد ہونا چاہیے, بار بار انعقاد ضروری ہے. جی بالکل, بار بار کرنا بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں میں اویئرنیس رہے. ایک دفعہ کرنے سے یہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ آگے یہ لوگ کرتے نہیں رہیں گے تو پھر رک جائے گا. اگر یہ لوگ کرتے رہیں گے لوگوں کے دماغ میں بیٹھ جائے گا کہ یہ ضروری ہے. موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی, خاص کر درخت اگانا, گند نہ پھینکنا, مختلف چیزیں ہیں اس میں, تو کیا کہیں گی, کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس طرح کے اور بھی پروگرامز لوگوں کو خود بھی پرائیویٹ اس میں کرنے چاہیے تاکہ سوسائٹیز بہتر بنے اور زیادہ سے زیادہ پودے اگائے جائیں. آج کل پلانٹس بہت زیادہ کم ہیں جس کی وجہ سے آکسیجن کا مسئلہ آ رہا ہے, اور انوائرمنٹل بھی بہت خراب ہے اور زیادہ گرمی اسی وجہ سے ہے. ڈاکٹر صاحبہ, موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے کیا کہیں گی اور آج کے اس پروگرام کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ اصل میں یہ کہ ہم تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہم آئے ہیں تو ہم نے پورا فنکشن اٹینڈ نہیں کیا, لیکن یہ کہ ان کا مجھے یہ ویژن اچھا لگا کہ یہ بچوں کو صرف پڑھائی کے اوپر نہیں فوکس کروا رہے بلکہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ گیمز کی طرف آئیں اور گھر میں پلانٹیشن کریں, اپنے انٹرسٹ چینج کریں تاکہ ایک ہیلدی وے میں, صرف پڑھائی تو نہیں ہے نا, دنیا میں بھی رہنا ہے. موبائل پر آپ کو پتہ ہے وہ کم سے کم رکھنا ہے, جو بہت ڈینجرس چیز ہے جو آج کل ان انٹینشنلی ہر گھر میں بچوں کو دے دی جاتی ہے اپنی مصروفیات کی وجہ سے. میں تو پیرنٹس کو زیادہ بلیم کروں گی, بچوں کو میں اس میں بالکل مبرہ کرتی ہوں. موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے جو آج کل گرمی یا درخت نہیں ہے اتنے زیادہ, اور پھر جو ایک موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے جو نقصانات مطلب گند کی وجہ سے وہ مطلب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے,
تو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے اور ایسے پروگرامز کا بار بار انعقاد ہونا چاہیے؟ یہ کہ چلیں اس سے اویئرنیس بڑھ جائے گی. جنرلی لوگوں کو ایسے ہی آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت چیزیں پتہ ہیں, لیکن یہ کہ چلیں اس طریقے سے ایک نئے چیزیں آپ کو دوبارہ سے ریمائنڈ کرا دی جاتی ہیں. تو بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ جتنی پلانٹیشن اچھی ہوگی اتنا ہمارا انوائرمنٹ اچھا ہوگا. ویسے بھی اللہ میاں ہمارے ملک کے حالات اچھے کریں اور اس لحاظ سے بھی اچھے کریں تاکہ ہم دنیا میں اللہ کی نعمتیں بہترین طریقے سے انجوائے کر سکیں. موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ موسمیاتی تبدیلی کے لحاظ سے میں یہی کہوں گی کہ گرمی موسم شدید ہوتے چلے جا رہے ہیں اس لیے کہ درخت کم ہے, تو درختوں کی کٹائی اور اس پہ ہمارا تو اتنا نہیں ہے, لیکن یہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ پلانٹیشن کریں اور بچوں کو بھی اس چیز میں انوالو کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ مطلب ہے کہ ان چیزوں کی طرف انوالو ہوں, اپنی ایکٹیویٹیز چینج کریں تاکہ ہرا بھرا ہو اور آکسیجن زیادہ سے زیادہ ہو, ہمیں جو ہے نا ایک ہیلدی انوائرمنٹ ملے رہنے کے لیے. خان نیازی, موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے کیا کہیں گے اور اس پروگرام کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ موسمیاتی تبدیلی it's actually one of the challenges all over the world, not in Pakistan. So bringing the awareness to the people, especially the kids, it's very important for the coming generation. Now about the event is absolutely great. The efforts made by the school administration is commendable, and I think functions like this should be kicked on every year and where it is possible. موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے ایسے پروگرامز کا بار بار انعقاد ہونا چاہیے, جس طرح آج بچوں نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا, درختوں کے حوالے سے بھی بتایا ہوگا اور ساتھ ساتھ گند کے حوالے سے کہ گند نہ پھینکیں. کیا کہیں گے, بار بار انعقاد ضروری ہے؟ دیکھیں, سوشل رسپانسبلٹی بہت ضروری ہے پیرنٹس کے لیے, چائلڈ کے لیے, اور اسکول انتظامیہ کے لیے تو بہت اچھا ہے کہ انہوں نے اس کا انعقاد کیا. پچھلی گورنمنٹ نے بہت کام کیا اس کے اوپر, برنگنگ دا سونامی ٹری کیمپین اینڈ سو آن. سو ناٹ کہ ایک گورنمنٹ کا انیشیٹو ہونا چاہیے, دس شوڈ کک آن ود ایوری جنریشن. سو اسکولس آر ڈوئنگ دیٹ. ریئلی تھینکفل ٹو دا اسکول ایڈمنسٹریشن اینڈ ریئلی اپریشیٹ دیٹ. موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ لوگوں کے لیے یہ دیکھیں, آپ اپنا خیال رکھتے ہیں, اپنا ہاتھ منہ دیتے ہیں, تو اس سے ایکولی امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایز اے سوسائٹی, ایز اے ہیومن اپنا رول پلے کریں. نہ گند کریں, باہر اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں تو پورا ملک آپ کا گھر ہے, اسے بھی صاف رکھیں. جہاں ہو سکتا ہے آپ پودے لگائیں, درخت لگائیں. جہاں ہو سکتا ہے آپ جو ہے گندگی نہ پھیلائیں, درختوں کو نہ جلائیں, نہ کاٹیں. بہت امپورٹنٹ ہے ہرے برے گرین پاکستان کے لیے, مطلب ہر بندہ کوشش کرے. ایبسولیٹلی. موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے کیا کہیں گے اور اس پروگرام کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ فرسٹلی سبحانہ تعالیٰ کا تھینک گاڈ ادا کریں گے کہ اس نے ہمیں اتنے اچھے انوائرمنٹ میں جو ہے پریزنس رکھی ہوئی ہے. شکر الحمدللہ کہ ہم الائیو ہیں, وی آر لیونگ, اور الحمدللہ وی آر اے لیونگ مسلم, اور دیز ویری انہانس ان our society, this type of program. Alhamdulillah, I appreciate for their AIMS education system کہ انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا. I am as a parents, میرے بیٹے ہیں یہاں پہ محمد ایان, he is in read in grade 8. تو انوائرمنٹ سوسائٹی جو ہے چینج تو ہو رہی ہے, لیکن مسلم جو ہے اپنی بیسکس کو جو ہے وہ فاؤنڈیشنس کو جو ہے اسکپ نہ کریں. انوائرمنٹ چینج ہوتے رہتے ہیں, اور جس ذات نے یہ انوائرمنٹ کریٹ کریں ان کی بیسکس کو ہم بھولیں نہ. ہم سب مسلمان, ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایک یونٹی سے اور اپنے اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیں, اس کو کبھی اسکپ نہ کریں. جب ہم اسکپ کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو ہماری ورلڈ پوری جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو جائے گی. تو ایسا ہونے سے بچائیے اور یونٹی اور اپنے انوائرمنٹ کو اچھا کریٹ کریں. جیو اور جینے دے والی زندگی کو جو ہے ایکسیپٹ کریے, جینے دیجیے, خود بھی جیے اچھے سے اور دنیا میں سب کو جینے دیجیے. تھینک یو سو مچ. موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے کیا ایسے پروگرامز کا انعقاد بار بار ہونا چاہیے تاکہ اس میں بچوں کو بھی پتہ چلے, درختوں کے حوالے سے, صفائی کے حوالے سے؟ ایگزیکٹلی, مجھے بہت اچھا اس پروگرام میں جو انہوں نے ایک ٹاپک جو رکھا تھا ٹریز کا نا, کہ ایکسپائر ہو رہے فارسٹ, ہمارا ٹریز جو ہیں وہ ہماری انوائرمنٹ کو اچھا کریٹ کرنے کے لیے ایک لیونگ ہے. یہ مت سمجھیں کہ وہ نان لیونگ ہے, وہ لیونگ ہے. وی آر اے لیونگ الائیو. ہمیں اللہ رب العزت نے بہت ساری گڈ بلیسنگ سے نوازا ہے ہم سب کو, تو ہمیں ان بلیسنگس کا تھینکس گاڈ ہونا چاہیے اور ان کی نرشمنٹ کرنی چاہیے اور اویئرنیس دینی چاہیے. بینگ اے مسلم ہمیں اچھا میسیج تھرو کرنا چاہیے ان اور پریزنس. بینگ اے مسلم, ہم اچھے مسلم ہیں تو ہمیں اسپریڈ آف گڈ اسٹیٹمنٹ اسپریڈ کرنی چاہیے. اپنی پریزنس سے اپنی سراؤنڈنگس کو پازیٹیو انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہیے. یہ جانیں کہ لیونگ ہے, یہ مت سمجھے کہ نان لیونگ ہے. لیونگ ہے تو لیونگ کی پریزنس ہے, اور لیونگ کو کریٹر کرنے والا رب العزت ہے. نان لیونگ کو بھی کریٹر کرنے والا اللہ رب العزت ہے, اور لیونگ کو بھی. تو بیسکس اپنی فاؤنڈیشنس کو نہ بھولیے, یاد رکھیے کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اپنے ایمان پر خاتمہ خیر رکھے.
मौसमियाती तब्दीली के हवाले से लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगी, ख़ासकर ख़वातीन को? मतलब बाकी जो मर्द हजरात हैं मुख्तलिफ़ खूबसूरत इलाकों में जाते हैं तो गंद भी फेंकते हैं, और जहाँ पर लोग दरख्त काटते हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं तो कहती हूँ कि अपनी सराउंडिंग से, अपनी प्रेजेंस से जो है वो नीटनेस होनी चाहिए। अपना एरिया नीट होगा, आपकी प्रेजेंस नीट होगी, आपकी इन्वायरमेंट नीट होगी। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मैसेज हमें है कि सफ़ाई निस्फ़ ईमान है। जब तक सफ़ाई निस्फ़ ईमान पे हम जो है उसको फॉलो नहीं करेंगे, इस बात को फॉलो नहीं करेंगे, तो हम सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते ना। सफाई से ही तो स्टार्ट होती है। जब तक इंसान की रूह साफ़ नहीं होगी, इंसान पाक साफ़ नहीं होगा, तो अपनी सराउंडिंग्स को कैसे साफ़ रख सकेगा। तो हमारी सोसाइटी में पॉजिटिव जो है स्टेटमेंट देने की ज़रूरत है। एक दूसरे को ना, एक दूसरे से हसद करें ना, हासिद बने, क्योंकि सबको क्रिएट करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। बात फिर वही आ जाती है कि ना भूलिए कि रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया है हम सब मुसलमानों को। एक दूसरे का ख्याल रखिए, जिए और जीने दीजिए, ना पॉइंट आउट करें किसी को। इससे एनवायरनमेंट ख़राब होती है। हम अपने बच्चों को क्या मैसेज देंगे कि वो इंसान ऐसा है, वो ऐसा है। अच्छा बुरा सबको रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है, अल्लाह ज़ात ने बनाया है। हम अल्लाह की ज़ात को और उसके बनाए हुए अहकामात को मुकम्मल तौर पे फॉलो करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हम भी इंसान हैं, गलतियां हम सबसे ख़ताएँ होती हैं। लेकिन हम अच्छे बच्चों को अपने अच्छा मैसेज दें, बीइंग अ गुड पर्सनैलिटी बनकर। और ये गुड पर्सनैलिटी हमें हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। उनकी पर्सनैलिटी को फॉलो करें। जब हम उनकी पर्सनैलिटी को फॉलो करेंगे तो हमारे ऑटोमेटिकली सारे काम गुड होंगे। हम अपने अच्छे बच्चों को भी अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं, बीइंग अ गुड पर्सनैलिटी मेकिंग करके। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से क्या कहेंगे, और इस प्रोग्राम को मतलब किस तरह देखा, कुछ सीखा इससे? जी बिल्कुल, माशाल्लाह प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। बहुत हम सेटिस्फाई हुए। माशाल्लाह हमारे 2 बच्चे इधर पढ़ते हैं, क्लास 3 में, क्लास 7 में। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम किया इन्होंने, और हम बिल्कुल सेटिस्फाई हैं बच्चों की परफॉर्मेंस से, एक कॉन्फिडेंस लेवल। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बहुत अच्छा स्कूल है ये, जहाँ पर बच्चों को जो है इस्लाम के बारे में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बताई जाती हैं। मौसमियाती तब्दीली को किस तरह देख रहे हैं और क्या कहेंगे मौसमियाती तब्दीली के हवाले से? मौसम भी है, ज़ाहिर है अभी जो है चल रहा है। ऑब्वियसली गर्मी स्टार्ट हो रही है, लेकिन बीच में बारिश भी हो जाती है। जैसे कुछ दिन पहले बारिश हुई है तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। लेकिन नॉर्मली जैसे पहले होता था कि मई में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती थी, लेकिन अभी उस तरह की गर्मी हमें महसूस नहीं हो रही। तब्दीली के हवाले से क्या ऐसे प्रोग्राम्स का बार बार इनेकाद होना चाहिए? यहाँ पे मुख्तलिफ बैनर्स भी लगाए गए हैं, बच्चों को भी बताया होगा कि दरख्त ज़्यादा हो गए, गंद ना फैलाएं। क्या कहेंगे, इस तरह के प्रोग्राम्स का इनेकाद बार बार ज़रूरी है? जी हाँ बिल्कुल। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोग्राम जो हैं बिल्कुल एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं मौसमियाती तब्दीली के लिहाज से। तो बिल्कुल आप ठीक बिल्कुल कह रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि दरख्त ज़्यादा हो गए हैं, गंद ना फैलाएं, क्या पैगाम देंगे? हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली हमें ये चाहिए कि हम अपने बच्चों को भी, ख़ुद भी जो हैं घरों में भी, बाहर भी छोटे छोटे पौधे जो हैं वो लगाएं। और उससे ये है कि आपका एक एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन होगा, आपकी पोल्यूशन जो है वो कम होगी। तो ये बहुत अच्छा एक स्टेप है अगर हम अपने बच्चों को ये सिखाएं और ख़ुद भी जो है हम इस पे अमल करें। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से क्या कहेंगे और इस प्रोग्राम के हवाले से क्या कहेंगे? कितना अच्छा था बच्चों के लिए, और ख़ास कर जो दरख्तों के हवाले से, गंद के हवाले से यहाँ पे इस प्रोग्राम में बताया गया, तो क्या कहेंगे आप? एक्चुअली अगर आप इस प्रोग्राम के हवाले से पूछें तो दिस इज़ फ्रॉम एम्स एजुकेशन एंड वी ऑल नो व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट इज़, and I really enjoyed the function and everything was so well and everyone is like participating so well, so I really like that. And secondly about the environment and everything, so जैसे आपको पता है कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि environment अच्छी होनी चाहिए, हमें पौधे लगाने चाहिए, so we are his followers and we are doing all that. Clean and green Pakistan. Exactly, this is the motto of our leader, so I am following that. मौसमियाती तब्दीली के हवाले से क्या ऐसे प्रोग्राम्स का बार बार इनेकाद होना चाहिए, बार बार इनेकाद ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, क्यों नहीं ज़रूरी है। ऐसे ही तो होगा तो अवेयरनेस आएगी, वरना तो हम सोई भी कौम है, हम तो उठते ही नहीं हैं। हमें ऐसे प्रोग्राम चाहिए तो हम उठेंगे ना। थैंक यू। आज का जो चीज़ मतलब यहाँ पे जिस तरह प्रोग्राम का इनेकाद हुआ, इस तरह प्रोग्राम्स बाकी शहरों में भी होने चाहिए। और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से आपका लोगों के लिए पैगाम क्या है? देखिए, ऐसे प्रोग्राम हर शहर क्या, हर स्कूल कंडक्ट करे, हर यूनिवर्सिटी, हर ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करे, वरना अदरवाइज़ तो किसी को समझ नहीं आएगी कि क्या हो रहा है। एंड सेकेंडली आप जो कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, पैगाम ये है कि आप ग्रो ग्रीन, भाई आप जब तक उगाएंगे नहीं तो छाँव में कैसे बैठेंगे। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको अपना इन्वायरमेंट के लिए आप पौधे लगाएं कि आपकी इन्वायरमेंटल चेंज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट थिंग।
درخت نہیں لگاتے لیکن گرمیوں میں جہاں پہ بھی درخت کا سایہ ان کو نظر آتا ہے تو گاڑی وہاں پہ پارک کرتے ہیں اور خود بھی وہاں مطلب جا کے انجوائے کرتے ہیں. سو ہم خود اپنی نیچر تباہ کر رہے ہیں نا, ہم خود کاٹ رہے ہیں درخت, دیٹس اے بگ تھنگ, ہم اپنا خود لاس کر رہے ہیں. سو یہی میں کہنا چاہوں گی کہ پلیز کائنڈلی اپنے کل کو سنواریں, اپنے اولاد کے لیے کچھ تو دے کے جائیں. بس یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں اور اپنے انوائرمنٹ کو ٹھیک رکھیں. موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اور اس پروگرام کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ پروگرام بہت اچھا ہے الحمدللہ, اور ایسے پروگرام بہت ہونے چاہیے. تو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں حالات کیا ہیں, ہر بندہ پریشان ہے ماحول کے حساب سے. ہر بندے ہی آپ دیکھیں جس طرح بیماریاں پھیل رہی ہیں, میرے خیال سے ہر ایک کو ہی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. بینگ اے مسلم, بینگ اے ہیومن بینگ, بہت ساری فائدے ہماری نیو جنریشن کو پتہ ہونا چاہیے یہ کیسے تبدیلی آ رہی ہے اور کیوں آ رہی ہے اس کی. موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے ایسے پروگرامز کا انعقاد بار بار ہونا چاہیے, بار بار انعقاد ضروری ہے. اور آج جس طرح کے بچوں کو بتایا گیا درخت کے حوالے سے, گند کے حوالے سے, تو کیا کہیں گے اس طرح کے پروگرامز کے مطلب بار بار انعقاد ہونا چاہیے؟ جی ہاں ضرور, یہ تو بہت اچھے پروگرام ہے. میرے خیال سے جس طرح اس اسکول نے انیشیٹ لیا ہے, میرے خیال سے ہر اسکول کو کرنا چاہیے, ایسے ہر ادارے کو کرنا چاہیے. بہت اچھے پروگرام ہے, میں اپریشیٹ اٹس ویری گڈ. تبدیلی کے حوالے سے لوگوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ میرے خیال سے ہم سب کو ہی اس میں حصہ لینا چاہیے. انڈیویجول ہی ایفرٹ اس میں میٹر کرتی ہے زیادہ, صرف ایک بندے یا ایک آرگنائزیشن کے رسپیکٹ سے امپورٹنٹ نہیں ہے, بلکہ ہر ایک کے لحاظ سے, ہر ایک کے لیے ہی, کیونکہ ہم سب نے ہی اسی ماحول میں زندہ رہنا ہے, ہم سب نے اس میں سانس لینا ہے, تو ہر ایک کے لیے امپورٹنٹ ہے یہ. صاف ستھرا ماحول میں رہنا, پھر بیماریاں بھی نہیں ہوتی, مطلب انسان خوش بھی رہتا ہے. ایسے ہی ماحول کا بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے انسان کی پرسنالٹی پہ, اس کی ہیلتھ کے اوپر. بہت سارے ہمارے بچوں کی مینٹل گروتھ ہے وہ امپورٹنٹ ہے, وہ میٹر کرتی ہے. جس طرح پہلے کے لوگ تھے, جس طرح ہیلدی تھے, ایکٹیو تھے, اس طرح کے ہمارے بچے نہیں ہیں, جو کہ ہونے چاہیے. تو یہ اویئرنیس آنی چاہیے, ایسے پروگرام ضرور ہونے چاہیے. ثنا, کیا کہیں گی موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اور اس پروگرام کے حوالے سے؟ بچے بھی ساتھ ہیں, کیا کہیں گی؟ اور ان کو کچھ بتایا, ان کو مطلب درختوں کے حوالے سے, گندگی کے حوالے سے مطلب چیزیں مختلف سمجھ آئی؟ جی بالکل, بچوں کو ایسی چیزیں بتانی چاہیے, بچوں کے نالج میں اضافہ ہوتا ہے. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم بچوں کو نہیں بتا پاتے. آج کل بچے گیجٹ بہت یوز کرتے ہیں, تو ہم جب ان کو گیجٹ دیتے ہیں وہ اس کا نیگیٹو یوز بھی کرتے ہیں. لہٰذا ان کو اگر ہم یہ سب چیزوں کے بارے میں نہیں بتائیں گے تو انہیں پتہ نہیں چلے گا. وہ موبائل یا پھر ٹیب وغیرہ اس لیے لیتے ہیں کہ وہ گیمز کھیل سکیں, جبکہ وہ اس پہ کوئی انفارمیشن نہیں چیک کرتے, نہ ڈھونڈتے ہیں. تو ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے ان سب چیزوں کے بارے میں. پریکٹیکل چیزوں سے پتہ بھی چل جاتا ہے. تو کیا ایسے موسمیاتی تبدیلیوں کا پروگرام مطلب یا اس طرح کے ایونٹس کا انعقاد بار بار ہونا چاہیے؟ جی بالکل, ایسے ایونٹس بار بار ہونے چاہیے تاکہ بچوں کو اس کے بارے میں پتہ چل سکے, اور بچوں کے ساتھ ان کے پیرنٹس بھی آتے رہیں تاکہ بچوں کا ٹائم جو ہے وہ اچھے طریقے سے اسپینڈ ہو سکے. موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی, اور کہ کیا ان کو کردار ادا کرنا چاہیے؟ خاص کر درخت تو مطلب زیادہ بنتا ہے کہ زیادہ اگائیں اور گندگی نہ پھیلائیں. جس طرح اپنے آپ کو صاف رکھتے ہیں, معاشرے کو بھی اس طرح صاف رکھیں. تو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ جی, ہمیں بچوں کو بتانا چاہیے کہ ہمیں ٹریز لگانے چاہیے, پلانٹس چھوٹے چھوٹے ان کو پودے دینے چاہیے جو یہ لگائیں, ان کے ساتھ کھیلیں, ان کو پھر زمین میں مٹی کے ساتھ. ہم بچوں کو مٹی سے دور رکھتے ہیں کہ نہیں جرمز لگیں گے, بچے بیمار ہو جائیں گے, جبکہ بچوں کو مٹی میں پودوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے دینا چاہیے. اور دوسرا, بچوں کو اس چیز سے منع کرنا چاہیے کہ کھایا پیا جدھر کھاتے پیتے ادھر ریپر پھینک دیتے ہیں, اس چیز سے منع کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ اس میں پولوشن ہو جاتی ہے. جگہ جگہ کچرا پھینک دیتے ہیں, جبکہ گھر میں منع کرتے ہیں کہ بچوں نے جو بھی گند ہے, جو بھی ریپرز ہیں وہ ڈسٹ بن میں پھینکنے ہیں, جبکہ باہر نکلتے ہیں تو ہم خود گند کرتے ہیں. بڑے اور سرسبز پاکستان کے لیے ہم سب کو کردار ادا کرنا چاہیے. بالکل, ہم سب کو کردار ادا کرنا چاہیے. ایک بندے کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. جب تک ہم سب مل کے نہیں کریں گے ہمارا ملک کیسے اچھا ہوگا, صاف ستھرا ہوگا. موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ آج جو یہاں پہ پروگرام کا انعقاد ہوا ہے, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے کہ ہمیں جو ہے آج کل جو ہے بہت زیادہ جو ہماری گلوبل وارمنگ ہو چکی ہے اس کے حوالے سے کہ
ہم لوگوں کو جو زیادہ سے زیادہ درخت اگانے چاہیے، اور تاکہ ہماری جو موسمیاتی تبدیلی کی جیسے گرمی اب پہلے آ جاتی ہے، سردیاں پہلے آ جاتی ہیں، تو اس طرح سے جو ہے یہ کیا ہے کہ ہماری درخت کے کٹاؤ کی بہت زیادہ کٹاؤ ہے، یہ وجہ زیادہ ہے، اور ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے درخت اگانے چاہیے تاکہ ہم لوگ اس گلوبل وارمنگ سے بچ سکیں۔ کیا موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے ایسے پروگرامز کا انعقاد بار بار ہونا چاہیے، بار بار ایسے پروگرامز کا انعقاد ضروری ہے؟ جی بالکل ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کا اویئرنیس آئے اور وہ اس بارے میں ان کو پتہ چلے، اور وہ تاکہ ٹریز کے زیادہ زیادہ لگائیں، تاکہ وہ ہماری یہ جو جتنی بھی گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اس کو ہم ڈیکریز کر سکیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے لوگوں کے لیے، خاص کر خواتین کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ ہمارے لیے خواتین کے لیے یہی پیغام ہے کہ خواتین کو بھی اس چیز میں حصہ لینا چاہیے، کہ جیسے بھی ہماری بہت سی مہم وغیرہ چلتی ہیں درخت لگانے کی اور اس طرح، تو خواتین کو بھی اس میں آگے سے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، اس میں آنا چاہیے۔ سبز اور کلین اینڈ گرین پاکستان کے لیے ہر بندے کو کردار تو ادا کرنا چاہیے۔ جی بالکل کرنا چاہیے، بچے ضروری سمجھتے ہیں؟ بہت ضروری ہے، سب چھوٹے سے ہمیں چاہیے کہ جیسے ہمارے اسکول میں ہے، ہم چھوٹے سے بچوں کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے لیے گرینری کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو ہم لوگوں کا یہاں پر ہمارا جو آج کا جو میسیج تھا یہ بھی یہی تھا کہ ہم نے جو ہے بچوں کو بھی کلین اینڈ گرین ہے، تو بچوں کو بھی ہم یہی بتا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑوں کو بھی یہی میسیج کیا ہے۔ کیا کہیں گی آپ موسمیاتی تبدیلی اور ساتھ ساتھ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے؟ موسمیاتی تبدیلی، اچھا یہ صرف پاکستان میں تو نہیں ہے، اوور آل ہی ہے نا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف ایشیا میں بلکہ سارے دنیا میں جو گلوبل وارمنگ کا ایشو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے ہو رہا ہے، گلوبل وارمنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور اس کی کوئی ایک ریزن نہیں ہے، صرف یہ نہیں کہہ سکتے اٹس جسٹ بیکاز آف لیک آف ٹریز، لیک آف گرینری اور لیک آف ویجیٹیشن، نو اٹس ناٹ دا اونلی ریزن فار دیٹ، دیر آر آلسو ادر ریزنس، فار ایگزامپل دا یوز آف ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ کیا موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے ایسے پروگرامز کا انعقاد بار بار ہونا چاہیے، بار بار اس طرح کے پروگرام کا انعقاد ضروری ہے؟ آج بچوں کو کن کن چیزوں کا بتایا، خاص کر درخت اگانا، باقی گند نہ پھیلانا، اور کیا چیزیں بتائیے ان کو، کیا کہیں گے؟ بالکل ضروری ہے، کیونکہ نیو جنریشن کو تو یہ چیزیں نیو جنریشن کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب ہم لوگوں کو اور ہم سے جو پہلی والی جنریشن تھی انہیں تو پھر بھی ان چیزوں کا کافی خیال ہے، اور ان لوگوں نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ کس طرح موسم چینج ہو رہا ہے، یا جو پہلے جس طرح گرمی پڑتی تھی اور اسلام آباد میں بھی، اور اب جس طرح پڑتی ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے، بہت ڈفرینس ہے، لیکن نیو جنریشن کو نہیں پتہ، ان بچوں کو نہیں پتہ ہے، تو ان کو بہت زیادہ ضروری ہے اس طرح کے پروگرامز ان میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے، کہ انہیں پتہ لگے کہ ٹیکنالوجی کا یوز اور یہ جو ہے درخت کاٹنا، یہ ساری چیزیں جو ہے مل کے ہمارے انوائرمنٹ پہ کیا اثر ڈال رہی ہیں۔ اثر کے ساتھ ساتھ لوگوں کو موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ اوور آل اویئرنیس کی ضرورت ہے، صرف بچوں کو نہیں بڑوں کو بھی ہے، بہت زیادہ آج کل جو ہے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ بھی ایسی کام کر رہے ہوتے ہیں، مطلب جہاں بھی ہے وہاں پہ کوڑا پھینک دیا، کچھ کھایا پھینک دیا، بہت سے لوگ آتے جاتے ریپرز کہیں پھینکے، اور اس سے کیا اگر آپ دیکھیں کوسٹل ایریاز پہ، ٹھیک ہے، سی شورز پہ، وہاں پہ لوگ بہت زیادہ کچرا پھینکتے ہیں، جس کی وجہ سے پولوشن آبویسلی بڑھ رہا ہے، اور باقی صرف پولوشن یہی والا پولوشن نہیں ہے، باقی بھی جو ہم ویکلز زیادہ سے زیادہ یوز ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے زندگی پہ بھی مطلب اثرات ہوتے ہیں، بچوں کے زندگی مطلب مختلف چیزیں اس سے مطلب متاثر ہوتی ہیں۔ جی بالکل ہو رہی ہیں، سب کی زندگی متاثر ہو رہی ہے، صرف بچوں کی نہیں بڑوں کی، ساری چیزیں، صرف ایک چیز اس سے ریلیٹ نہیں کرتی بلکہ اوور آل سارا کچھ۔ کیا کہیں گے موسمیاتی تبدیلی اور ساتھ ساتھ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے کیا بتایا بچوں کو؟ بچوں کو یہ بتایا کہ جو ہیومن ایکٹیویٹیز ہیں، آج کل جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، ان کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، اور اس وجہ سے جو ہے نا ارتھ کا جو ہے وہ ٹیمپریچر چینج ہو رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں مل کے جو ہیں کہ ہمارے لیے آگے فیوچر میں مشکل ہوگا ہمارے لیے۔ ہاں جی، وارمنگ سے بچنے کے لیے سب کو کردار بھی ادا کرنا چاہیے، اور موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے کیا ایسے پروگرامز کا انعقاد بار بار ہونا چاہیے، بار بار ضروری ہے؟ جی ہونا چاہیے، اس سے بہت زیادہ اویئرنیس آتی ہے، بچوں کو ان کے پیرنٹس کو اویئرنیس ملتی ہے ان چیزوں کے بارے میں۔ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی، خاص کر سرسبز اور کلین اور گرین پاکستان کے حوالے سے پیغام کیا ہے؟ جی پلانٹ مور اینڈ مور ٹریز، اوائڈ ڈیفارسٹیشن اینڈ سیو واٹر، سیو نیچرل ریسورسز اینڈ سیو یور ارتھ،
If you will save your earth, you will save your life. It's very important. मौसमियाती तब्दीली और आज के इस प्रोग्राम के हवाले से क्या बताया बच्चों को और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से क्या कहेंगे? सर मौसमियाती तब्दीली के हवाले से हमारे इसमें कुछ सेगमेंट्स थे। उन सेगमेंट्स में सबसे पहले तो हमने ये बताया है कि इसकी वजह क्या है। जिस तरह लिटरिंग का टॉपिक था, ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक था, तो इन टॉपिक्स में यही एक्सप्लेन किया गया था कि उसकी वजूहात क्या हैं, उसकी कॉजेज़ क्या हैं। उन कॉजेज़ को फिर एक्सप्लेन किया गया था। फिर उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये था कि उनको किस तरीके से हम लोग रोक सकते हैं। तो पहले वजूहात हमें पता होंगी तभी हम उनको रोकने के लिए काम कर सकते हैं। तो उनको मॉडल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया था। तो ओवरऑल जितने भी एग्जीबिशन में सेगमेंट्स थे वो इसी चीज़ पे काम कर रहे थे। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद बार बार होना चाहिए, बार बार ज़रूरी है इस तरह के प्रोग्राम? बिल्कुल बिल्कुल। पब्लिक अवेयरनेस के लिए ऐसे इवेंट्स जो हैं वो स्कूल, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में वैसे भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को या हमारी सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको इस तरह के इवेंट्स अरेंज करने चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस होगी। अब आज के इवेंट से भी बहुत सारे लोगों को पता चलेगा लिटरिंग क्या है या ग्लोबल वार्मिंग क्या है और इसमें कौन सी चीज़ें आ रही हैं और इनको हम किस तरह से रोक सकते हैं। तो इस तरह के इवेंट्स होंगे तभी वो इसमें हम पार्टिसिपेशन कर सकते हैं और इन चीज़ों पे काम कर सकते हैं। तब्दीली के हवाले से लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? सर हम यही कहना चाहते हैं कि आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं या आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप ये देखें कि उसका हमारी अर्थ पे, वाटर पे, जो हमारे बेसिक एलिमेंट्स हैं उन पे क्या असर पड़ा है। क्या हम उससे सॉइल पोल्यूशन कर रहे हैं और वी आर गोइंग फॉर वाटर पोल्यूशन, या हम एयर पोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, हम रोड पे जा रहे हैं तो क्या हमारी गाड़ी एयर पोल्यूशन कर रही है, या हम कोई भी चीज़ फेंक रहे हैं वो हमारी सॉइल को पोल्यूट कर रही है। तो बेसिकली हमें हर चीज़ के बारे में फुली अवेयर होना चाहिए और बहुत मैनर्ड बिहेव करना चाहिए ताकि हम इन चीज़ों को सेफ रख सकें। तो गाने के हवाले से क्या लोगों मशवरा, पैगाम क्या देंगी? सर दरख्त लगाने के हवाले से तो ये एक एक्टिविटी होनी चाहिए प्रॉपर, स्कूल बेस लेके अडल्ट तक सब तक जानी चाहिए। छोटे बच्चों को भी बताना चाहिए कि दरख्त लगाना कितना ज़रूरी है। फिर उनके साथ इस तरह की एक्टिविटी भी होनी चाहिए और अडल्ट्स भी हैं उनको भी, अगर ये चाइल्डहुड से हम इस चीज़ को लेके चलेंगे तो फिर अडल्ट तक जाते जाते खुद ही सबको प्रैक्टिस हो जाएगा और ये एक नॉर्मल चीज़ हो जाएगी। तो इसको छोटे से लेवल से ग्रो किया जा। क्या कहेंगी मौसमियाती तब्दीली के हवाले से और इस प्रोग्राम के हवाले से? मौसमियाती तब्दीली तो बहुत हो चुकी है क्योंकि जो मौसम चल रहा है उस हिसाब से नहीं है जैसे पहले होता था, तो उस हिसाब से तो ये फंक्शन जो है सही जा रहा है। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद बार बार होना चाहिए, बार बार ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद ज़रूरी है? जी जी बिल्कुल, अवेयरनेस करनी चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को, जो नौजवान नस्ल है उसको बताना चाहिए कि हमें किस तरीके से अपनी अर्थ को सेव करना है, किस तरीके से हम अपनी अर्थ में कौन सी चीज़ हमें यूज़ करना है। हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि आई थिंक सो 2 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे खुश्क साली आ चुकी है। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को एजुकेट करें कि हमें लेस वाटर यूज़ करना चाहिए, मुतबादिल कोई चीज़ें यूज़ करनी चाहिए कि हमारा पानी सेफ़ रहे फॉर द लॉन्ग टर्म। सबज़ व शादाब पाकिस्तान के लिए लोगों को मौसमियाती तब्दीली के हवाले से आपका पैगाम क्या है? मेरा पैगाम यही है कि पानी को आप सेव करें, बिजली को आप सेव करें, अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाएं क्योंकि आजकल बच्चे ऐसे हैं कि जो बिल्कुल भी हाँ जी दरख्त उगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं और अपनी आबो हवा को ग्रीनर किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सरसब्ज़ किया जाए ताकि हमारी आबो हवा उस लेवल पे वापस आए जिस पे थी। इस प्रोग्राम के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगे और ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद होना चाहिए? मौसमियाती तब्दीली के हवाले से यहाँ पे आप लोगों को क्या बताया गया? ये मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि गान कम जाया करें। आपकी जो गाड़ियों के इंजन हैं उनके धुएं से हमारा जो ओजोन लेयर है जो हमारे अर्थ से बाहर है उसको ख़त्म हो रही है। जो हमारी जो रोशनी है सूरज की सनलाइट, उससे जो हीट पैदा हो रही है, जो सूरज सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्व करता है, वो एब्जॉर्व करता है तो उसके अंदर जो एनिमल्स कुछ ऐसे हैं जो ज़्यादा हीट नहीं बर्दाश्त कर सकते, उनकी वजह से वो मर रहे हैं। ऐसा ऐसा एक वक्त ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। और ये प्रोग्राम मैं चाहता हूँ कि हर स्कूल में कराया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन हो। और ये हमारा जो ये प्रोग्राम हुआ इससे मुझे काफ़ी खुशी मिली और ये हमें ये सीखने को मिला है कि जितनी भी चीज़ें उनको रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज़ और रिसाइकल करें। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से इस तरह के प्रोग्राम्स का इनेकाद बार बार कितना ज़रूरी समझते हैं? ये साल में हर स्कूल में कम से कम 2 से 3 बार हो जाना चाहिए, हर स्कूल में
एक साल। क्या सीखा यहाँ पे दरख्तों के हवाले से कि दरख्त उगाएं, गंद ना फैलाएं, बाकी मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे बताई गई? जी जी, सबको बताया गया कि गंद अगर हम लोग गंद कम मचाएंगे तो हमारी जो ओजोन लेयर है वो दोबारा रिकवर होगी। जैसे कि अभी जब कोविड-19 था, लॉकडाउन था, लॉकडाउन के दौरान हमारी जो गाड़ियाँ वो कम इस्तेमाल हुई, हमें ज़्यादा गर्मी इसलिए बर्दाश्त नहीं लगी क्योंकि हमारी ओजोन लेयर सेफ थी। अगर अभी भी हम लोग गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें, साइकिल्स, इलेक्ट्रिक चीज़ें इस्तेमाल करें तो फिर भी हमारी ओजोन दोबारा रिकवर हो सकती है। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, और इस तरह के कम उम्र बच्चों के लिए आपका पैगाम क्या है जो आपके हम उम्र हैं, जो मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ते हैं और उनको दरख्तों की अहमियत का नहीं पता और मुख्तलिफ जगहों पे गंद भी फेंकते हैं, क्या पैगाम देंगे? ये मैं पैगाम देना चाहूँगा कि अक्सर मैंने देखा लोगों के घरों के बाहर क्यारियाँ होती हैं, उनके पौधे अभी उगते नहीं हैं, वो बच्चे जड़ों से उखाड़ के फेंक देते हैं। और जो बाकी स्कूलों के बच्चे हैं वो उनको मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि अपने स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, हेड बॉय, प्रोक्टर हैं, उनको ये मशवरा दें कि प्रिंसिपल से बात करें कि ये हमारा प्रोग्राम कराया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन्फॉर्मेशन पहुँचे। मेरा नाम याकूब ख़ान है और मैं केमिस्ट्री टीचर हूँ एम्स एजुकेशन सिस्टम H8 इस्लामाबाद। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से और इस प्रोग्राम के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगे? इस प्रोग्राम का मेन मकसद ये था कि बच्चों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा की जाए कि आने वाले वक्त में हमारे मुल्क के ऊपर किस तरह के मौसमी तब्दीली क्या असरात हो सकते हैं। जिस तरह के गुज़श्ता 5-10 साल से पाकिस्तान में मुसलसल हर साल मानसून के बारिशों से बहुत बड़ी सतह पर तबाही हो रही है, तो इस हवाले से वालिदैन और बच्चों के अंदर ये एहसास पैदा करना कि वो किस तरह से हम इसको मुस्तक़बिल में इससे हम बच सकते हैं, इस हवाले से हमने अवेयरनेस के लिए आज ये प्रोग्राम यहाँ पे इनेकाद इसका किया था। क्या मौसमियाती तब्दीली के हवाले से ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद बार बार होना चाहिए, बार बार ज़रूरी है? बिल्कुल होना चाहिए। मेरे ख़्याल में ये आजकल की बहुत बड़ी ज़रूरत है मेरे ख़्याल में, क्योंकि हम इससे डायरेक्टली मुतासिर हो रहे हैं। तो इसलिए हमारे जो आने वाली नस्लें हैं, बच्चे हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचाना, उनके अंदर अवेयरनेस लाना ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो बड़ा किरदार इस वक्त अदा कर रहे हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो उनके अंदर मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। और मैं ये सजेस्ट करूँगा जो बाकी इदारे हैं वो भी इसी तरह की एक्टिविटी का इनेकाद करें ताकि ये अवेयरनेस का मैसेज जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा आवाम के अंदर फैलता जाए। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान और हरा व सरसब्ज़ पाकिस्तान के लिए सबको किरदार अदा करना चाहिए, और साथ साथ लोगों के लिए मौसमियाती तब्दीली के हवाले से आपका पैगाम क्या है? लोगों के लिए मेरा पैगाम ये है कि जितना ज़्यादा हो सके तो प्लांटेशन के ऊपर फोकस करें। जितना प्लांटेशन करेंगे इतना हमारा इफेक्ट कम होगा। दूसरी कि हम आलूदगी फैलाने के रास्ते में रुकावट बने। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि आलूदगी कम से कम फैलें, यानी हम ज़्यादातर ऐसे गाड़ियों को इस्तेमाल कर जिनकी इंजन की मेंटेनेंस नहीं होती। डेली यूज़ में हम वेस्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। जितना वेस्ट हम कम प्रोड्यूस करेंगे इतना हमारा जो एनवायरनमेंट है साफ़ रहेगा और हम इस एनवायरनमेंटल फैक्टर से महफूज रहेंगे। तो मेरे ख्याल में तमाम लोगों के लिए मैसेज है कि वो अपने एनवायरनमेंटल आजकल जो जिम्मेदारी है उनसे वो आगाह रहें। तो गाना बहुत ज़रूरी है। दरख्त प्लांटेशन के हवाले से मेरे ख्याल में सबकी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, प्लांटेशन पे फोकस करना चाहिए। चौधरी साहब, मौसमियाती तब्दीली के हवाले से और इस प्रोग्राम के हवाले से क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सारे नाज़रीन को, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया कि हम अपना पैगाम जो है एग्ज़िबिशन के ज़रिए से लोगों को देना चाह रहे थे, तो वो आप पहुँचे यहाँ पर। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मशरक़ टीवी के लिए, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनकी टीम के लिए। एग्ज़िबिशन जो है दुनिया भर में एक ऐसा सोर्स है जिसके ज़रिए से लोगों को एजुकेट किया जाता है। आपने मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से बात कर ली, तो मौसमियाती तब्दीलियों के बारे में मैं ये कहूँगा कि पूरी दुनिया में इस वक्त चेंजेस आ रही हैं। चेंजेस आने के 3-4 फैक्टर्स हैं, लेकिन हमने माशाल्लाह कोशिश की है कि सारे फैक्टर्स को उसमें कवर कर लिया जाए। लाइक हमने थीम जो रखा है वो रखा है इकोलॉजी, इको मुस्लिम रखा है, इकोलॉजी, और इकोलॉजी पूरे माहौल को कवर कर लेती है। डिफॉरेस्टेशन है इसमें लिटरिंग है, इसमें पानी के लिए है, ग्लोबल वार्मिंग है। तो लोगों को चाहिए कि जिस सेगमेंट में जहाँ जहाँ वो रहते हैं, जहाँ जहाँ उनकी कैपेसिटी बनती है, वहाँ लिटरिंग को अवॉइड कर लें, क्योंकि जैसे जैसे हम कचरा फैलाते हैं तो कचरा बनता है, वजूहात बनता है पोल्यूशन की, और पोल्यूशन हमारी सेहत पे असरअंदाज होती है, हमारे मौसम पर असरअंदाज होती है। तो जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो मौसम जो है वो ग्लोबल वार्मिंग आ जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारा लाइफ स्पैन जो है वो शॉर्ट होता है, हम बीमार होते चले जाते हैं। मुख्तलिफ जगहों पे इस्लामाबाद में ही, ख़ासकर पार्कों में भी मैंने देखा है, जैस्मीन गार्डन में, जो कि गंद को लोग आग लगाते हैं और फिर उससे धुआं फैलता है, और मतलब उनका बच्चों पर भी और लोगों पर भी काफ़ी असर होता है। तो क्या कहेंगे लोगों को, मतलब इस तरह के प्रोग्राम्स का इनेकाद बार बार होना चाहिए, बार बार इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद ज़रूरी है? अच्छा, आपके सवाल के ना 2 हिस्से हैं दरअसल। ना पहला हिस्सा है कि हमें जो लिटरिंग करनी चाहिए और उसको आग लगानी चाहिए या नहीं।
पूरी दुनिया इस वक्त अपने जितने भी रिसोर्स हैं उन्हें रिसाइकल कर रही है। हमें चाहिए कि हम रीयूज़ करें, अपने भी जितनी भी चीज़ें हैं उनको रीयूज़ करें, रिसाइकल करें उनको, और उससे फ़ायदा उठाएं। कभी भी नहीं दुनिया में होता कि लोग, फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि हमारे घर के अंदर जो रोटियां बच जाती हैं टुकड़े, उन्हें हम सेल आउट करते हैं, उनसे हम कुछ ना कुछ थोड़े पैसे या ज़्यादा पैसे कमाते हैं, और अगर उनको ज़्यादा जमा किया जाता है और फिर दोबारा से उसे जानवरों के लिए एक खुराक के तौर पर यूज़ कर लिया जाता है। तो अगर हम ये रिसाइकल के प्रोसेस को घरों से शुरू करें, जैसे ये छिलके हैं फलों के, सब्जियों के, और उनको हम रख लें, उसको फर्टिलाइज़र के तौर पर यूटिलाइज़ किया जा सकता है, छोटा एक मिनी गार्डन घर पे डेवलप किया जा सकता है, जिससे कि हमारी हैबिट जो है ना वो डेवलप होगी। एज ए नेशन हमें अपनी हैबिट को डेवलप करना है कि रिसाइकल और रीयूज़ पे काम करना है, कि हमें अपनी चीज़ों को, कोई चीज़ भी निकम्मी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी चीज़ क्रिएट की है, पैदा की है, हम इंसानों को जो अक्ल अता की है, ये सारी की सारी इसलिए कि जाओ और दुनिया को महमूर व महकूम करो और इस पर रूल करो। और रूल करने के लिए ज़रूरी है कि हमें कुछ थोड़े से ऐसे असूल रखने होंगे जिनके ऊपर पूरी इंसानियत जो है वो फलाह पा सके, तरक्की पा सके। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, ख़ासकर सरसब्ज़ और ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमारा मुल्क चूँकि एक एग्रीकल्चर कंट्री है और हम इसी के ऊपर बेस कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि हम एग्रीकल्चर होने के साथ साथ सारे रिसोर्सेज भी हमारे पास मौजूद हैं। तो सरसब्ज़ व शादाब होने के लिए सबसे पहली ज़रूरत यह है कि हम इस वाली पहलू को समझ लें कि हम एग्रीकल्चर हैं तो हमें प्रोडक्शन उस हिसाब से देनी है। और ग्रीन क्लीन पाकिस्तान की जो बात है, ये पिछली हुकूमतें भी कहती रहीं और हमेशा से कह रहे हैं, तो ग्रीन क्लीन पाकिस्तान की ज़रूरत है, बल्कि हमें ये कहना चाहिए कि ग्रीन क्लीन यूनिवर्स कहना चाहिए, ताकि जहाँ कभी हम रहते हैं ये हमारा ही घर है, ग्लोबल विलेज है, तो इसको हमें सेव करना चाहिए हर लिहाज से, ताकि इस खूबसूरत सरजमीन को जो कि जन्नत नमा बन सकती है, इसके ऊपर सिर्फ हम एक छोटा सा काम करें कि पोल्यूशन को अवॉइड करें और अपनी कंट्रीब्यूशन जो हमारा रोल है, किरदार है, उसे ज़रूर डालें। कतुन को द मौसमियाती तब्दीली पर हवाला सरा द खल्को तफसीली खबर तासु आवरे दे दुई हाउ च कुम ट्री प्लांटेशन दे आगा प मौसमियाती तब्दीली के ये ऑर्डर लोई किरदार लारी। ट्री प्लांटेशन हर यौ तंता पकार दा च ट्री प्लांटेशन होगी द दे सरा जमुंग द दे प्रोग्राम वक्त सर तरसी द बल प्रोग्राम दे पारा जमुंग सरा वसई अल्लाह पामान।